السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے رب کا ادب کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں عقیدہ کے بارے میں پڑھا، آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ کا با ادب ہی کامیاب اور بے ادب برباد ہے۔ ادب الہ کا پہلا تقاضا اقرار توحید پورا کرنے کے بعد بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایسے عظیم خالق و مالک کی معرفت، شناخت اور پہچان حاصل کی جائے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، پہچان اور شناخت جس قدر زیادہ ہوگی، ادب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے بے ادب اس لیے ہیں کہ ان کو پروردگار عالم کی صحیح معرفت نصیب نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر و قیمت شناسائی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک پرکھ پہچان کی صلاحیت نہ ہو تو سنگریزے یا قوت میں فرق کرنا مشکل ہے۔ بھوکے کو اناج کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، ننگے کو کپڑے کی اور تاجر کو مال کی قدر کا علم ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ریشمی کپڑا کیا ہے اور سوتی کیا، بے خبر کیا جانے کہ لال کیا ہوتا ہے اور موتی کیا۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو اچھی طرح جان کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہے، ان کی زبان ہمہ وقت اس کی یاد میں تر و تازہ رہتی ہے، ان کا سر تسلیم اس کی بارگاہ میں خم رہتا ہے، لیکن ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو از روئے دین اس کا نام لیتے اور اس کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی عبادت میں ایسا ذوق اور لطف حاصل نہیں ہوتا جو ایک عارف، نقطہ دان اور قدردان کو حاصل ہوتا ہے۔ ذات الہ کے کمالات و جمالات پر غور و فکر کرنے والا اور اس کی قدرتی شاہکاروں کو دیکھنے والا، اس کے اسماء حسنی کی مکمل معرفت رکھنے والا اور اس کی ایمان افروز آیات کو بار بار پڑھنے والا جب اس کے سامنے جھکتا ہے تو عبادت میں دل لگی کا حسن عجیب ہوتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، جن حضرات کو صحیح معنوں میں معرفت الہی حاصل تھی، انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلانے سے دریغ نہ کیا، اہل و عیال اور جوان بیٹوں کو میدان جہاد میں کٹ جانے پر واویلا نہ کیا، ان کی کھال نوچ لی گئی، گلے میں پھندا پڑا مگر گھبرائے نہیں۔ اس موقع پر ابلیس لعین نے آ کر کہا، اے محبت و قربت کا دعویٰ کرنے والو، تمہیں تعلق کا یہی صلہ ملا؟ انہوں نے کہا، اے نافرمان، ذرا گلے میں پھندا ڈال کر اور کٹ کر تو دیکھ، اس میں کیسی لذت و حلاوت ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کی صفات عالیہ کا حسن و جمال ہمارے دل و دماغ میں سرایت نہیں کرتا، اس وقت تک زندگی کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہم اس کے صحیح معنوں میں باادب بندے بن سکتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جس افسر کے متعلق ہمیں علم زیادہ ہو، جس کے اختیارات و کمالات کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی، اس کی شخصیت کا ادب بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ ذات الہ کی مکمل معرفت حاصل کریں۔ آپ ذرا شان و ربوبیت کو ہی دیکھیں، کیسے آسمان و زمین بچھائے، پہاڑ گاڑے، دریاواں کیے، چشمے ابلنے لگے، ندیاں بہنے لگیں، سورج چمکنے لگا، چاند دمکنے لگا اور ستارے جگمگانے لگے۔ غرض کے سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک انسان، حیوان، چرند پرند، درند، شمس و قمر، شجر و حجر اور بحر و بر،
ہر ایک کو بے مثال خوبصورت وجود دے کر کس طرح سب کو سنبھالے ہوئے اس سارے نظام کو بنا کر کس عمدگی سے چلا رہا ہے۔ ہر لحظہ اس کے کرم و فضل اور عطا کا دروازہ کھلا ہے۔ ان سب سلسلوں کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے یہی نکلتا ہے، سبحانک ما عظم شانک۔ انداز اپنا اپنا، ہر خوش نصیب نے اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ کسی نے جود و کرم اور احسان کو دیکھا تو اسی کا ہو گیا، کسی نے اس کی بردباری، معافی اور درگزر کو دیکھا تو اس کے قریب ہوا۔ اسی طرح کوئی اس کے علم و حکمت پر قربان ہوا، کوئی رحمت و بخشش دیکھ کر آیا، کوئی اس کی پکڑ، انتقام اور غلبے کے ڈر سے اس کے سامنے جھکا، اور کوئی اس کی کبریائی، بڑائی اور لامحدود بادشاہت دیکھ کر اس کی عظمت کا شیدائی ہوا۔ غرض کہ ہر انسان نے معرفت کی دولت اپنے اپنے انداز سے پائی۔ آج ہم بھی اس دولت کے متلاشی ہیں تو ہمیں اس کے لامحدود اختیارات و کمالات پر غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی گھڑی یہ انمول دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ معرفت الہی کے حوالے سے پہلا اجمالی طور پر قرآنی آیات کی روشنی سے اس کی شہنشاہی اور اختیارات و کمالات پر غور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بعد میں پھر قدر تفصیل سے اس کی بے نیازی و عظمت کا ذکر ہوگا۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ معرفت الہی کا صحیح ذریعہ، معرفت الہی کا صحیح اور قابل اطمینان ذریعہ انبیاء ارسل علیہ السلام ہیں۔ وحی الہی سے ہی صحیح معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ تمام علوم کا سرچشمہ وحی الہی ہی ہے، اور یہی علم وحی قلب و روح کو سچی سکینت بخشتے ہوئے کامیابی کی راہیں ہموار کرتا ہے، اور اسی علم سے دنیا و آخرت روشن ہوتی ہے۔ علم وحی ہر قسم کے اختلاط و التباس اور شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ خدا شناسائی اور خدا رسی کا اہل بننے کے لیے قرآن مجید اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اور صفات الہی کا پہچاننا حد درجہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ سے روشنی لی جائے تو صوفیہ کرام کے خود ساختہ مدارج اور طبقات طے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے قرآن اور سیرت طیبہ ہی کافی ہے۔ ضلالت کے بغیر معرفت تامہ حاصل ہوگی۔ آیت معرفت ہر شے کا خالق اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر کارساز ہے۔ واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ سورۃ الزمر اور سورۃ الشعراء کی آیت ہیں۔ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ ہر شے کا مالک قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ساری ملکیت و حکومت کس کی ہے؟ وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کس کو پناہ نہیں مل سکتی؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ اس آیت میں لفظ ملکوت استعمال ہوا ہے، جس میں ملک، ملک، ملک تینوں معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر مکمل حاکمیت اور بادشاہی صرف اور صرف اسی کی ہے۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں جس میں ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی شہنشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی ہر قسم کی بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کو شہنشاہ نہ کہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، کوئی چیز بھی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی و موت کا نظام بنایا تاکہ وہ آزمائش کرے اعمال میں بہت اچھا کون ہے، اور وہی غلبے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ہر شے پر قابض، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور اللہ کو تو آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی سب کچھ اس کے ماتحت کنٹرول اور قبضے میں ہے، وہ جس مخلوق کو جیسے چاہے زیر زبر کر سکتا ہے۔ ہر شے کا رازق، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی بے شمار جاندار ایسے ہیں جن کو ہر روز تازہ، نئی اور عمدہ روزی ملتی ہے، اور جو اللہ جانوروں کو عمدہ روزی پہنچاتا ہے، کیا وہ اپنے فرما بردار بندوں کو محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ جب ہر شے کا خالق و مالک، قابض اور رازق اللہ ہی ہے، اس کے سوا سب عاجز ہیں، بے بس اور محتاج ہیں، تو پھر اس قدر عظیم حقائق کو جان کر، اختیارات پروردگار پہچان کر اور اس کی بے مثال عظمت و قدرت کو مان کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باسجود ہونا چاہیے اور اس عالی ذات کا ایسا ادب کرنا چاہیے جو اس کی بزرگی اور شان کے لائق ہے۔ اے مولا، ہم کو اپنی معرفت کا زیور دے کر اپنا ہی بنا، تیری غلامی میں جئیں اور تیری غلامی میں ہی مریں، آمین ثم آمین۔ معرفت الہی کی تفصیلی شے پارے۔ ہمارا الہ، خالق، مالک، قابض اور رازق، اور شان یکتائی یہ بھی ہے کہ وہ سوتا نہیں۔ ہاں فرق ہے، ہم سوئیں نظام چلے، وہ سو جائے تو نظام نہ چلے۔ سونا تو درکنار اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم کی شان والا ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، لیکن کبھی اونگ تک نہ آئے گی۔ اے غافل انسان، جو ہر گھڑی تجھے پیار سے دیکھے، تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ سب کو بھلا دے، خود نہ بھولے، اس طرح وہ بھولتا بھی نہیں
وہم، سہو اور نسیان جیسی تمام کمزوریوں سے پاک، اور ایسا پاک کہ سب کو بھلائے مگر خود نہ بھولے۔ تبھی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے وحشیانہ انداز سے جواب دیا، اے سہو نسیان کے پتلے، میرا رب تو وہ ہے، لا یدل ربی ولا ینسا، جو نہ چونکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کو بھولے گا نہیں، اللہ ما شاء اللہ، مگر جو میں نے چاہا وہ بھولے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی خود فرمایا، انسک ما تنسون، میں بھی تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، نہ بھولنا اس کی شان ہے جو لہجہ بھر کے لیے بھی نہیں اونگتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ضمناً ایک بیتی اور فکری بات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتی ہوں کہ بالائے آخر ہر کسی کو بھول جاتا ہے، مال آیا تو جانثار اور جبدار کو بھی بھول گیا۔ لوگوں جو بھول جاتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہو، ان کے لیے مرتے ہو، ان کے لیے وقت، مال، اولاد، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دیتے ہو۔ لیکن جو رب رحمان رحیم و کریم تمہارے ذرے کو نہ بھولے، تمہاری رائی کے دانے برابر نیکی کو یاد رکھے اور اسی کو پہاڑ بنا دے، ایسے قدردان، مہربان اور عظیم سلطان کو کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر اس سے غافل رہتے ہو، نکمی دنیا کے لیے، فانی مال و زر کے لیے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، اور یاد رکھو، جو آج اس کو اور اس کے ارشادات و احکامات کو بھول گیا، قیامت کے روز مالک و مولا اس بے ادب کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا، اور ایسے احسان فراموش کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ آئیے آج اس کے قدر شناس بنیں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب کو کھلائے اور خود نہ کھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت و عظمت اور پہچان کے لیے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ وہ ایسا غنی اور بے نیاز ہے کہ سب کو کھلاتا ہے، لیکن خود نہیں کھاتا، نہ کوئی سے کھلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں؟ آپ ان سے کہیے، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ کائنات میں مختلف جنس کی لاتعدادی ذی روح مخلوقات ہیں جن کو جب کھانا پینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں کھلاتا ہے اور ان کو ان کی پسند کا کھلاتا ہے۔ گوشت کھانے والے کے لیے تازہ گوشت، موتی کھانے والے کے لیے موتی، اور اسی طرح بے شمار معقولات و مشروبات، غذائیں، خوراکیں، پھل پھول اپنی مخلوقات کے لیے پیدا فرمائے، سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ اے غافل انسان، ایسے بے نیاز، غنی اور بے پرواہ داتا سے رزق مانگ جس کا کام ہی عطا کرنا ہے، خود اسے ان غذاؤں کی حاجت و ضرورت نہیں، مگر افسوس آج انسان رزق کی فکر تو کرتا ہے مگر رازق کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب کو سکھلائے خود نہ سیکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت علم بھی معرفت الہی کا عظیم جوہر ہے۔ انسان کو دیگر مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا مگر ساتھ فرما دیا، وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، تم علم کا بہت تھوڑا حصہ دیے
گئے ہو، وہ پروردگار عالم، علام الغیوب، علیم بذات الصدور اور بکل شیء علیم کی شان والا، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق علم عطا کرتا ہے، مگر حصول علم میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے علم کی کوئی بھی حد نہیں، لیکن جو علم اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اس کی ایک جھلک سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علم کی وسعت و کثرت کا مندرجہ ذیل آیات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور اے لوگو، جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان، کوئی ذرہ بھر چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی موجود نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور یہ غیب کی چابیاں تو اس کے پاس ہی ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ موجود ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ تر اور خشک جو کچھ بھی ہو، سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ جو علم والا ہے، ایک ایک ذرے اور پتے سے باخبر ہے، اس کا دل و جان سے ادب کرنا چاہیے، اور اس کا ادب یہی ہے کہ اچھی طرح اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد آدمی اسی کا ہو جائے اور اس کی رضا جوئی، ادب اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دے۔ وہ سب کو پوچھے مگر اسے کوئی نہ پوچھے۔ مندرجہ ذیل بالائے کمالات و جمالات کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر اقتدار، غلبے اور قوت کا مالک ہے کہ اپنے تمام فیصلوں میں با اختیار ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے اسے کر گزرنے پر پوری قوت و طاقت رکھتا ہے، اور وہ جو فیصلہ کر دے اس کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی کوئی اسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ قرآن مجید میں ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی باس پرس نہیں کر سکتا، اور لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یعنی وہ ایسا متعلق عنان با اختیار بادشاہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، بلکہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ مولا کریم کی اس عظمت و شان کو حالات حاضرہ سے اس طرح بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ چند سال قبل سونامی سیلاب آیا جس میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، لاکھوں کا نقصان ہوا، یا 2 سال قبل کوہاٹ مظفر آباد میں شدید زلزلہ آیا جس میں سینکڑوں بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں کچلی گئیں۔ اس سب کی حکمتیں وہی جانتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی خبر سنی یا پڑھی کہ دنیا کے بادشاہوں، وزیروں، وڈیروں اور سرداروں کی کوئی مجلس یا میٹنگ ایسی ہوئی ہو جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس رب سے تو پوچھیں وہ کیا کر رہا ہے؟ یا کہیں غوث، قطب، ابدال اور پیروں کا اکٹھ ہوا
ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھنا تو درکنار، کبھی کسی کے دل و دماغ میں خیال تک بھی آتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو مولا و داتا اس قدر بے نیاز اور با اختیار غلبے والا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہا کریں، اے خالق و مالک، تیری ذات بڑی عظیم ہے اور تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا یا میری دلی آس مراد پوری کر دی تو تجھے کسی نے پوچھنا تو نہیں۔ یا اللہ، میری آس مراد پوری کر دے اور مجھے معاف فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مختصر کلمات ہیں مگر معنی و مفہوم کے لحاظ سے انتہائی جامع ہے۔ دین میں ان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کی حد درجہ رغبت، فضیلت اور عظمت بیان فرمائی، اور ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور معرفت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق وارد احادیث کا مطالعہ کریں، پھر اس میں نپاہ اللہ کی معرفت، شناخت اور پہچان کا تذکرہ ہوگا۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک کلمات کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ قیس بن سعد سے روایت ہے، ان کے باپ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے مجھے پاؤں مارتے ہوئے گزرے اور فرمایا، کیا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر تیری رہنمائی نہ فرماؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے پودے، انہیں مبارک کلمات کو جنت کے پودے قرار دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت کو حکم کرنا کہ وہ جنت میں زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ اس کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ آپ نے کہا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس مبارک کلمات کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا دروازہ کہا، کہیں جنت کے پودے قرار دیا، اور مزید شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنۃ فقلت بلا فقال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، کیا میں تیری ایسے کلمے پر رہنمائی نہ کروں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے؟ اس قدر عظیم الشان اور رفیع المرتبت کلمات کو جو عظمت و مقام حاصل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں معرفت الہی کی دریا بہہ رہے ہیں۔ اس کوزے میں پروردگار عالم نے اپنی معرفت و قدرت اور اختیارات کے سمندر بند کر دیے ہیں۔
جو ان مبارک کلمات کی حقیقت کو سمجھ گیا اور جس کی ان کے مطابق تربیت ہو گئی وہ دنیا و آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آئیے ان کلمات میں پوشیدہ خزانوں کی ذرا پردہ اٹھائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لفظی معنی تو یوں ہیں کہ نہ حرکت نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لفظ حول کا معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، اور لفظ قوت طاقت و قدرت کے معنی ہے، یعنی ہر قسم کی خرابی، برائی اور شر سے بچنے کی توفیق اور کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب کہ یہ مختصر کلمات پڑھ کر بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے اللہ، ہر قسم کی برائی سے اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا، اور نیک عمل کی توفیق اگر نہ دے تو میں نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس عظیم داتا کی عظیم شان کو اچھی طرح پہچانیں، برائی سے بچائے تو وہ نیکی کی توفیق دے، تو وہ پھر ہم اتراتے فخر کرتے اچھے نہیں لگتے۔ ان مبارک کلمات کو جنت کا خزانہ اس لیے کہا کہ جو اس کی بڑائی، عظمت، بزرگی اور شان توفیق و قوت کو دل و جان سے پہچانتے ہوئے تسلیم نہیں کرتا، اسے جنت تو درکنار جنت کی ہوا تک نصیب نہ ہوگی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو جواب میں ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ پوری اذان کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح نہیں کہتے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگرچہ مؤذن نے تیری کبریائی اور بڑائی کا اعلان کر دیا ہے اور اس نے مجھے یاد بھی کروا دیا ہے، لیکن مولا اگر تیری توفیق شامل نہ ہوئی تو ادائیگی صلاۃ والی عظیم نیکی میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ پروردگار مجھے دنیا کے گھیرے سے نکال اور اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے۔ الہی ہر شے سے محفوظ فرما کر نیکی کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یہ چند باتیں معرفت الہی اور اللہ کی پہچان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو بار بار پڑھیں، غور کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو نور معرفت سے منور کریں تاکہ ادب الہی میں کوئی تقصیر نہ ہو۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے ہیں جس سے اس کی قدرت کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرمایا کرتے، اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، کسی کو تو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو کسی کو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی طاقتور بزرگی والے کی حیثیت ہی تجھ سے کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلتا، بلکہ وہ دینے پر آئے تو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ روکنے پر آئے تو دینے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا ہمیشہ کے لیے پورا علم رکھنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو خیر و برکت والا بنا کر ہمیں با ادب بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
معرفت الہی کے نتائج اور فوائد و ثمرات۔ معرفت الہی دین کی اصل اساس ہے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ عبادت میں لذت اور گناہوں سے نفرت تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا صحیح علم ہوگا۔ جس عمارت کی بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی اور عمارت اس قدر پائیدار ہوگی، معرفت الہی کو بھی دین میں یہی حیثیت حاصل ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات و عادات سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے، اس کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی ایمانی حلاوت سے ہر ایک مٹھاس پاتا ہے۔ مزید معرفت الہی کے نتائج اور فوائد و ثمرات ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عارف باللہ کی مجلس کے 6 فوائد۔ رب والا وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر رب یاد آ جائے، توحید کی کرنیں روشن ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کھلیں اور روح و قلب حب الہ سے سرشار ہو۔ اہل معرفت نے عارف باللہ کے پاس بیٹھنے کے 6 فوائد بیان کیے ہیں کہ آدمی شک سے یقین، ریا سے اخلاص، غفلت سے ذکر، دنیا کی حرص سے آخرت کی رغبت، تکبر سے عاجزی و انکساری، نیت کی خرابی سے نصیحت کی طرف آ جانا۔ یعنی عارف باللہ کی معیت سے علم و عمل، فہم، شریعت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کئی رسمی عارف باللہ ایسے ہیں کہ جن کی مجلس میں سوائے بدعات، خرافات، فضولیات اور ڈانس بھنگڑے کے کچھ نہیں ملتا۔ فرمان حرم بن حیان رحمۃ اللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ تبھی پیدا ہوگا جب اس کی حقیقی معرفت نصیب ہوگی۔ المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احب واذا احبہ اقبل علیہ۔ ایمان والا جب اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا تو اس سے محبت کرے گا، اور جب اس سے محبت کرے گا تو پھر اس کی طرف متوجہ رہے گا، یعنی محبت اس کو دائیں بائیں نہیں جانے دے گی۔ فرمان امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفت الہی کو اصل بنیاد قرار دیا۔ یہ جس قدر زیادہ ہوگی، ہر اچھائی کی رغبت اس قدر زیادہ بڑھے گی۔ فرماتے ہیں کہ من ذاق طعم المعرفہ وجد طعم المحبہ فالرضا من جملۃ ثمرات المعرفہ فاز عرفتہ سبحان رضیت بقضا۔ جس نے معرفت کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے محبت کی لذت پالی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر خوشی معرفت کے نتیجے ہی میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص جس قدر زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عارف ہوگا، وہ اس کے فیصلوں پر اسی قدر راضی بھی ہوگا۔ معرفت اور ٹھنڈک، جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان لیتا ہے، وہ اسے مان کر خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندے اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اس کی قربت سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو پہچان کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور پھر اسے دیکھ کر ہر آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اس کا دل دنیا پر حسرت کرتے کرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ذات الہ کی معرفت حاصل کر لے، اس کو اس کے علاوہ کسی چیز کا شوق نہیں رہتا۔ یعنی جس دل میں معرفت کا نور نہ ہو، وہ ہر وقت دنیا ہی میں اٹکا رہتا ہے، اور کبھی اس کو سکون اور خیر نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی رغبت نہیں ہوتی، وہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم رکھتا ہے۔ فرمان ابن یعقوب فیروزی آبادی رحمۃ اللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت ہی کو زندگی قرار دیا۔ جس کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی، اس کی زندگی کی تاریکیاں اسی قدر روشن ہوں گی۔
جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کی زندگی پاکیزہ ہو گئی اور اس کی حیاتی خوشگوار ہو گئی، اور ہر ایک نے اس کی تعظیم و تکریم کی، اور مخلوقات کا ڈر اس کے دل سے نکل گیا اور وہ اپنے اللہ سے مانوس ہو گیا۔ فرمانے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ، آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے والا جی بھر کر نماز، ذکر، تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا ہے، اور اس کی پیاس موت کے آخری سانس تک نہیں بجھتی۔ یخرج المعرف من الدنیا ولم یغزی وترہ من شیء بقاہ علی نفسہ وثناء علی ربہ۔ اللہ کی پہچان رکھنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو دو چیزوں کے متعلق اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی: اپنے آپ پر رونا اور اپنے رب کی تعریف کرنا۔ یعنی عارف باللہ مسلمان اپنی کوتاہیوں پر جی بھر کے روتا ہے، مگر پھر بھی یہی سمجھتا ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، اور وہ اکثر اپنی زبان کو تعریف الہ میں رکھتا ہے مگر پھر بھی سیر نہیں ہوتا۔ اے غافل انسان، آج تیری زبان غیروں کی عظمت کے قصیدے تو گاتی ہے، مگر تجھے مالک و مولا کی حمد و ثنا اور تعریف کا وقت نہیں ملتا، اور اپنی اس حالت پر رونے کے بجائے تو اتراتا ہے۔ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب میں لکھتے ہیں: اما ہر کا با خداوندی تعالی راہ دانداز خلق حاجت نہ خواہد کی حاجت با خلق دلیل بے معرفتی بود کہ اگر بقایا الحاجت، مطلب انہوں نے پوری اپنی کتاب کا بتایا جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اس کو مخلوق کی محتاجی نہیں رہتی، کیونکہ مخلوق کی محتاجی عدم معرفت کی دلیل ہے۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ کو ضرورتیں پوری کرنے والا سمجھتا ہے تو غیر سے حاجت پوری نہیں کروائے گا، کیونکہ مخلوق کا مخلوق سے مدد لینا ایسی ہی ہے جس طرح قیدی کا قیدی سے مدد لینا۔ فرمانے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی حد تک محبت ہے۔ آپ کے ذکر پر میں مارے خوشی کے جھوم جاتا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صرف علوم و فنون کے ماہر ہی نہیں بلکہ کمال درجہ کے عارف باللہ بھی ہیں، اور اسلامی توصیف کے عظیم علمدار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: اذا لم یکن فیہ معرفت اللہ و محبتہ فحزت الظلمت والضیق۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت نہ ہو تو پھر دل میں سوائے اندھیرے اور تنگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اے مولا، تو خاص اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے نور معرفت سے ہمارے دل و دماغ تر و تازہ کر دے، اور خوشبوئے معرفت سے ہمارے دل و دماغ معطر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآنی آیات اور حدیث کی رو سے اللہ کے ادب کے بارے میں دیکھا، اللہ کی پہچان ہمیں کس طرح کرنی ہے ہر طرح سے۔ یہ بھی ایک رب کی توفیق ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنی پہچان کرنے کی۔ الحمدللہ ہم نے پہلا جو ہمارا تقاضا تھا ہم نے عقیدے کا دیکھا، پھر ہم نے دیکھا اللہ کی پہچان۔ انشاءاللہ ہم اگلا دیکھیں گے، جو تیسرا تقاضا ہے وہ ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ محبت اپنے الہ سے کی جائے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن طریقے سے دین سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔